اس وقت مجلس میں 313 اولیاء اللہ موجود تھے. سب لوگوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا. عراق میں اولیاء اللہ موجود تھے, مصر کے اندر تھے, بغداد میں تھے, سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. حضرت جنید بغدادی نے تو 200 سال پہلے گردن کو جھکا دیا. باعزید بستامی نے جھکا دیا, سری سقطی نے جھکا دیا. اللہ اکبر. غوث اعظم کا قدم خواجہ غریب نواز کی گردن پر, غوث اعظم کا قدم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی گردن پر, محبوب الہی کی گردن پر, بابا نظام الدین اولیاء کی گردن پر, صابر علاء الدین کلیری کی گردن پر, خانقاہ ماریرہ مطہرہ کے سارے اولیاء اللہ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. خانقاہ کچوچا مقدسہ کے سارے اولیاء اللہ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. اور ہماری خانقاہ صابریہ چشتیہ کے سارے اولیاء اللہ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. امام اہل سنت کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. اور مفتی اعظم تو یہ کہہ کر چلے گئے, گھٹا حوصلہ غم کی کالی گھٹا کا, بڑی ہے گھٹا دم بدم غوث اعظم. اور یہ دل یہ جگر, یہ سر یہ آنکھیں, یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت میرے مفتی اعظم ہند کا فتویٰ, میرے تاج الشریعہ کا تقویٰ, نجدیب گرگا لقوہ. سبحان اللہ. چلو وہ لوگ تو ایسے ہیں نجدی وہابی, تو ان کی نماز ہو یا کچھ بھی ہو, ان پہ تو ان کی تو قبول ہی نہیں ہے. ان پہ جو ہے توبہ فرض ہے, نماز فرض نہیں. نماز آپ پر فرض ہے. ان کی نماز تو چلو ان کے منہ پہ مار دی جائے گی, لیکن تم تو پڑھو. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تم تو نماز پڑھو. نماز کی اتنی عظیم الشان ہے. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں فرائض چھوڑ کے اگر مستحبات کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کا مستحب قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے کیونکہ جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہے, جو اسپیشل ہے وہ اسپیشل ہے. فرض کو فرض کے خانے میں رکھنا پڑے گا, واجب کو واجب کے خانے میں رکھو, مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو. غوث پاک فرماتے ہیں مستحب کی طرف آپ نہ جائیں فرائض کو چھوڑ کر. یعنی میں آپ کو بتاؤں مستحبات کی جب بات چل رہی ہے تو کیا ہے, یعنی جو معمولات اہل سنت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. فاتحہ ہے, کلیہ شریف جانا ہے, اجمیر شریف جانا ہے, بریلی شریف جانا ہے, قرآن خوانی ہے, اور اس کے علاوہ میلاد خوانی ہے, جلسہ ہے. یہ مستحبات ہیں, لیکن فرائض جو ہے تم پہ نماز پڑھنا ہے. بریلی جانا تمہارے لیے فرض نہیں, اجمیر جانا تمہارے لیے فرض نہیں, کلیہ شریف جانا تمہارے لیے فرض نہیں. فرض ہے تو 5 وقت نماز بجماعت تم پر فرض ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیے مستحب چیز کی طرف آپ جائیں گے, چاہے آپ 1 لاکھ کے 1 کروڑ کے کمبل بانٹ دیں, اور 5 روپے جو آپ کی زکوٰۃ میں نکل رہے ہیں جو فرض ہیں, آپ نے 5 روپے اپنی زکوٰۃ کے ادا نہیں کیے تو آپ کا وہ کمبل قبول نہیں ہوگا. 1000 لوگوں کو آپ کھانا کھلوا دیں, لیکن آپ پر جو فرض ذمہ باقی ہے آپ کا نفل قبول نہیں ہوگا. اس لیے فرض کو فرض کے خانے میں رکھنا پڑے گا. غوث پاک فرماتے ہیں فرائض کو ادا کرو. جب فرائض کو تم ادا کرو گے تو انشاءاللہ مستحبات بھی تمہارے قبول ہو جائیں گے. مستحبات پر بھی عمل کرنا ہے, فرائض پر بھی عمل کرنا ہے, واجبات پر بھی عمل کرنا ہے. تب ہم سچی غوث اعظم کی غلامی میں آئیں گے. جب غوث اعظم کی غلامی میں آئیں گے تو کل قیامت کے دن غوث اعظم ہمارے چہرے کو دیکھ کر مسکرا گئے. غوث اعظم نے اگر ہمیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت غوث پاک کی شفاعت سے ہم کو جنت کا حقدار بنا دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شان غوث اعظم. نماز ہے رب کی ایسی عبادت, ہاتھ ہلانے کی نہیں اجازت. یہ نجدی کب نماز پڑھتے ہیں, یہ تو بار بار فون پہ بات کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی مرتبے نہیں مل جاتے, بڑی بڑی انہیں اتنی عبادت کرنا پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ جو آگے ذکر آ رہا ہے یہ کوئی ایرے غیر بندوں کا نہیں ہے,
میرے عام بندوں کا نہیں بلکہ یہ خاص بندوں کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے میری عبادت میں لگ گئے تھے, میری ریاضت میں لگ گئے تھے, جنہوں نے گھڑیاں پہننے کے بعد اللہ کی عبادت کی ہے, جنہوں نے جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگی گزاری ہے. تب اللہ نے ارشاد فرمایا یہی میرے وہ بندے ہیں الذین آمنوا جو کامل مسلمان ہیں وکانوا یتقون اور تقوی والے ہیں. سبحان اللہ, یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور میں نے حدیث پاک پڑھی بہم تمترون و بہم ترزقون, ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے. یہی میں نے حدیث پاک مفہوم پیش کیا تھا نا. آقا فرماتے ہیں کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں. کتنے ابدال؟ 40. اگر ان ابدال میں سے ایک کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر دوسرا ابدال فوراً مقرر فرما دیتا ہے. انہی کے وسیلے سے تم پر بارش نازل کی جاتی ہے, انہی کے وسیلے سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. یار ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ ہمیں روزی روٹی وغیرہ مل جائے, یہ تو سب اولیاء اللہ کا فیضان ہے جو ہمیں روزی روٹی مل جاتی ہے. ایک مثال میں پیش کرتا ہوں, توجہ ہے نا آپ حضرات کی, تو تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ. ایک کسان کو آپ نے دیکھا, وہ کسان کو ایک کسان کسانی کرتا ہے, اس میں اپنا بیج ڈالتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس کے بعد جب گیہوں یا دھان تھوڑے اگ کر آتے ہیں تو وہ انجن سے یا موٹر سے پانی دیتا ہے. آپ اس سے آپ سوال کرنا کہ بھائی یہ تو بتا تو یہ جو اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے تو نے پانی گیہوں کو دیا ہے یا گیہوں کے ساتھ یہ گھاس اگ رہی ہے تو نے اس کو بھی پانی دیا ہے؟ وہ کہے گا ارے مولانا میاں صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, سید صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے پانی جو ہے وہ گھاس کو نہیں دیا ہے بلکہ میں نے پانی گیہوں کو دیا ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے گیہوں کے وسیلے سے, گیہوں کے صدقے میں اس گھاس کو بھی پانی مل گیا. اسی طریقے سے یہ اولیاء اللہ ایسے ہیں اللہ کے جو رزق کا فیضان جاری ہوتا ہے وہ ان اولیاء اللہ کی طرف جاری ہوتا ہے اور ان کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کو بھی مل جاتا ہے, ان کے وسیلے سے ہم سیاکاروں کو بھی مل جاتا ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک کے اعلیٰ حضرت میرے رضا نے اپنے مرید امجد علی کو دے دی جیل سے رہائی. نجدیہ تیری سمجھ میں اب بھی نہ آئی. سبحان اللہ, جزاک اللہ. حضرات یعنی ان کے وسیلے سے ہمیں مل جاتا. اور علماء کرام توجہ فرمائیں, استاد الاساتذہ بیٹھے ہیں, ابھی حدیث پاک سن لو. یعنی آقا نے فرمایا آج کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا, ایک آیت پیش کر دی دوسری چھپا دی, ایک حدیث پاک پیش کر دی دوسری چھپا دی, بھولی بھالی عوام کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. ارے یعنی وہ حدیث پاک ہے نا, نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب تم کسی پریشانی میں گھر جاؤ, کسی تنگ دستی یا کسی اچھمبے میں پریشانی میں آ جاؤ تو تم اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا. تم کہنا یا عباد اللہ اغیثونی ای اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو آج کے کچھ لوگ ایسے ہیں دیا بنا وہابیہ جو کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث باطل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ حدیث موضوع ہوتی, اگر یہ حدیث باطل ہوتی تو خاتم المحققین امام لغوی ارشاد فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا, میرے پاس میرا خچر تھا اور خچر کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. کچھ دیر کے بعد میں سو جاتا ہوں, میں نے کیا دیکھا میرا خچر غائب ہو گیا ہے. میں دائیں بھاگا بائیں بھاگا آگے بھاگا پیچھے بھاگا لیکن میرا خچر میرا گدھا مجھے نظر نہیں آیا. آخر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. جب میری زبان سے یہ جاری ہوا تو اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی اور اللہ کے نیک صالحین بندوں کی وجہ سے وہ میرا خچر مجھے مل گیا, میرا گدھا مجھے مل گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ حدیث پاک موضوع ہوتی, اگر یہ باطل ہوتی تو امام لغوی عمل نہ کرتے. اس سے یہ پتا چل گیا یہ حدیث موضوع نہیں بلکہ حسن کے درجے پر فائد ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عرف رضوی کا میلہ, چلا ہے رضویوں کا ریلا, نجدیہ بھاگ جا لے کر ٹھیلا ورنہ کھا جائیں گے تیرا کھیلا. واہ ماشاءاللہ. یعنی توجہ فرمائے یہ حدیث موضوع نہیں بلکہ حسن کے درجے پر فائز ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بندوں کو یعنی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. سب لوگ ذرا مل کے پڑھیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد.
یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ المداد یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل ٹلی۔ مولا علی کی بہت بڑی شان ہے حضرات، یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک آیت پیش کر دی، دوسری چھپا دی۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، کسی عالم سے ملاقات نہیں کرتے یہ اہل سنت و جماعت، بھولی بھالی عوام سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ پوری تقریر سمجھ میں آئی انشاءاللہ؟ دیکھیے جلسے کی جو کامیابی ہوتی ہے نا، وہ صرف اس لیے کہ صاحب ہم آئے اور ہم نے دیکھا اور ہم مزے لے کے چلے گئے، پھر بعد میں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ جلسے کی کامیابی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ روحانیت سے ہوتا ہے۔